اب ہماری عدلیہ کو ہم کیا کہیں؟ کس نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ بغیر رہنمائی کے آپ ختم نبوت کے کیس کو چھیڑیں؟ جب آپ کو عبور ہی نہیں ہے اس مسئلے کے اوپر، اور آپ نے اپنے مدعی سے مدعی سے کہا کہ آپ کو میں سننا نہیں چاہتا، عدالت سے باہر نکال دیا، سننے کے لیے آپ تیار نہیں ہوئے، پھر کہتے ہیں جی عدالت کا فیصلہ ماننا پڑے گا۔ نہیں مانتے ہم آپ کے فیصلے کو، آپ کے فیصلے کے خلاف ہم میدان میں آئیں گے۔ اور تو ویسے بھی میں نے کہا ہے کہ فیصلے اب ایوانوں میں نہیں ہوں گے، میدان میں ہوں گے۔ مولانا صاحب قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ مولانا صاحب قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ مولانا صاحب قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ جو آج تم علماء کرام کو ہر طرف مختلف مکاتب فکر کو خط لکھ رہے ہو کہ اس مسئلے ہمارے فیصلے کے اوپر رائے دو، یہ پہلے کرنے سے تو اچھا ہوتا نا۔ اب بارڈر ٹوٹ گیا، ذوالفقار بھٹو پھانسی چڑھ گیا، اب کہتے ہو جو وہ غلط تھا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ملک میں نہیں چل سکتی۔ اب ہم نے ریویو پٹیشن کی ہے اور دوسرے دوستوں نے بھی کی ہے۔ آپ حضرات کا فرض بنتا ہے کہ ختم نبوت کے اس مسئلے پر پورا آپ اس پر مطالعہ بھی کریں، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ اور ٹھیک ٹھاک ہم نے آئین بنوانا ہے۔ آئین امریکہ میں جو شخص آئین کو نہیں مانتا یا ان کے کسی حصے کو نہیں مانتا وہ شہری نہیں کہلاتا۔ میرے ملک کے اندر اگر قادیانی آئین کو نہیں مانتا، اس کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ یک طرفہ فیصلہ تو نہیں ہوا تھا، ان کا لیڈر باقاعدہ آئے روز آتا تھا، بحث و بحث میں شرکت کرتا تھا، سوال جواب ہوتے تھے، جرا ہوتی تھی، آخر وقت تک بیٹھے رہے اس پہ۔ اگر یہ پارلیمان جو اس وقت ایک جج کی حیثیت میں تبدیل ہو گیا تھا اور اس نے آپ کو سنا اور آپ آئے، آپ نے اس کو جج کمیٹی تسلیم کیا اور آپ نے اس میں حاضری دے کر ذرا بھی 10 دن قادیانیوں کے خلاف اور 3 دن لاہوریوں کے خلاف یہ جرا ہوتی رہی، پھر اب فیصلہ کیوں قبول نہیں کرو گے؟ اور یہ فیصلہ آپ کے خلاف صرف پارلیمنٹ نے نہیں کیا، مقدمہ بہاولپور کے جج نے بھی کیا ہے۔ یہ فیصلہ جنوب افریقہ کی عدالت نے بھی آپ کے خلاف کیا ہے، مالدیپ نے بھی کیا آپ کے خلاف۔ تو جو ہاں مقدمے لڑے گئے ہیں، عدالتوں میں لڑے گئے ہیں، فورم پہ لڑے گئے ہیں، تم ہر جگہ ہارے ہو، اور مسلمانوں نے ثابت کیا ہے کہ آپ اس عقیدے کے ساتھ مسلمان نہیں رہے۔ اب ان کی کتابیں بھی تقسیم ہوں گی، وہ لوگوں کو تبلیغ و دعوت بھی کریں گے، اور قانون میں پابندی ہوگی، اور وہ کبھی کہیں گے کہ جی فلاں زمانے میں تو یہ قانون نہیں تھا۔ تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ ملک میں انتشار پھیلاتی ہیں، اور وہ جو ہم کہا کرتے تھے کہ ایجنڈے کے تحت کام ہو رہا ہے کہ قادیانیوں کو دوبارہ مسلمان کی حیثیت پاکستان میں دی جائے، ان کے اثرات نما ہوئے نہیں۔ وہی باتیں جو ہم کہا کرتے تھے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو حساس ہیں، اور میں بہت خوش ہوا ہوں کہ جمعیت لا ریفارم وجود میں آئی ہے، اور ڈوگر صاحب، شیخ زکریا صاحب، باقی آپ سینئر لوگ ہیں بہت سارے میں دیکھ رہا ہوں، وہ آپ ہماری رہنمائی کریں انشاءاللہ العزیز۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس محاذ پر بھی ہم بھرپور کردار ادا کریں گے، اور قوم کی صحیح رہنمائی ہو سکے گی، ہم ایک صحیح منظر کی طرف آگے بڑھ سکیں گے۔ آپ کی قانون و آئین کی بالادستی کے لیے ماضی کی قربانیوں کو بھی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور آئندہ کے لیے بھی قربانیوں کی امید رکھتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی میں تو ابھی تنہا لڑ رہا ہوں، پی ڈی ایم کی تو بعد میں بات ہوگی۔ مولانا صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے ہمیشہ زرداری صاحب کا نون لیگ کا ساتھ دیا جب بھی وہ محور میں پھنسے ہوتے تھے، آج جب آپ اقتدار میں ہیں تو وہ آپ کا ساتھ دینے کے بجائے اقتدار کے بغیر ڈھونڈ رہے ہیں،
کیا آپ ان کے لیے بھی ٹف ٹائم دیں گے؟ کیا اچھا سوال ہوتا اگر آپ یہ ان سے کر لیتے تو. کردار ادا کریں گے. جی جی کردار ادا کریں. ایک بات بڑی واضح کہہ دینا چاہتا ہوں جی. میں اس مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کر رہا، لیکن مینڈیٹ کو تبدیل کرنے والا مجرم اور ہے، اسی کو نشانہ بنانا. ہمت کرو. زبردست. بہت شکریہ. اسٹیج پر